بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم بتائیں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور اس کے کئی پارٹس ہوں گے۔ تو کھانے پینے اور جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، یعنی ہم بستری کرنا۔ ہم بستری کرنا جب بندے کو یاد ہو اور ہم بستری کرے تو اس وقت جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حقہ، سگار، سگریٹ، چورٹ وغیرہ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ حقے کا تو سبھی کو پتہ ہے، اور سگار جو ہے یہ بھی خشک تمباکو کے پتوں کی ایک بتی ہوتی ہے، موٹی سی، دوسرے لفظوں میں سے موٹا سگریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سگریٹ کا بھی سبھی کو پتہ ہے۔ اور جو چورٹ ہے یہ بھی ایک قسم کا سگار ہوتا ہے، مگر اس کی دونوں جو سرے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا حقہ، سگار، سگریٹ اور چورٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں یہ ہو کہ دھواں جو ہے وہ حلق تک نہیں پہنچتا۔ یعنی بندے نے خیال کیا کہ میں حقہ پیوں گا، سگار پیوں گا، سگریٹ پیوں گا یا چورٹ پیوں گا تو دھواں جو ہے وہ حلق تک نہیں پہنچے گا، تو اگرچہ اس نے یہ خیال کیا پھر بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حقہ، سگریٹ، سگار اور چورٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ پان اور تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیٹ تھوک دی ہو کہ اس کے باریک جو اجزاء ہیں ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ یعنی پان اور تمباکو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ پان اور تمباکو کے باریک اجزاء ہوتے ہیں، اور باریک اجزاء جب حلق میں پہنچتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح شکر وغیرہ ایسی چیزیں جن کو منہ میں رکھے بندہ اور وہ گھل جائیں، اور بندہ جو ہے وہ جب منہ میں رکھے اور پھر جب گھل جائے اور نگل جائے، کھا جائے، تو اس وقت جو ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا، کم ہی تھی مگر اسے منہ سے نکال کر پھر کھا لی، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر ہے، چنے کے برابر ہے اور بندے نے کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر چنے سے کم ہے اور اس کو وہ بندہ نکال کر منہ سے باہر نکالتا ہے، منہ سے باہر نکال کر پھر کھا جاتا ہے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دانتوں سے خون نکلا ہے اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اور خون تھوک سے زیادہ یا کم یا برابر ہو اور اس کا مزہ جو ہے خون کا وہ حلق میں محسوس ہو، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کم تھا یعنی تھوک سے کم تھا خون جو ہے، اور اس کا مزہ جو ہے وہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خون ہے وہ تھوک سے کم ہے اور اس کا جو مزہ ہے اور نیچے حلق سے اتر گیا اور اس کا مزہ محسوس نہیں ہوا خون کا، کیونکہ خون کا بھی مزہ ہوتا ہے، تو اس کا مزہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور جب وہ جو ذائقہ ہے، مزہ ہے خون کا، وہ جب محسوس ہوگا حلق میں تو اس وقت روزہ ٹوٹ جائے گا۔